بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مصطفیٰ اعظم طبیب نصیر غلام حسین نبی کے اوپر اسلام ایک مرتبہ مل جل کے درود پڑھ کر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارک روم کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں پروردگار متعال موت اور حیات کا ذکر کر رہا ہے. کیف تکفرون باللہ، استفہام انکاری ہے، یعنی تم کس طرح سے اس بات کا انکار کر سکتے ہو. یہ بات اتنی روشن ہے کہ اس کے انکار کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بذات پروردگار ہے کہ جس نے تمہیں احیا کیا اور اس کے بعد تمہیں موت کا مزہ چکھایا، پھر خداوند متعال نے تمہیں زندہ کیا
پھر پروردگار نے تمہیں موت کا مزہ چکھایا، ثم الیہ ترجعون، اور آخری منزل وہ ہوگی کہ تم اس کی طرف پلٹو گے۔ سورہ مبارک غافر میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ سورہ مبارک ملک میں موجود ہے، کیونکہ ظاہری طور پر جب عوامانہ نظر زندگی پہ ڈالی جاتی ہے تو ہمیں ایک حیات نظر آتی ہے اور ایک موت نظر آتی ہے، لیکن سورہ مبارک روم میں اور سورہ مبارک غافر میں پروردگار دو زندگی کا ذکر کر رہا ہے اور دو موت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور تعجب کی بات تو سورہ مبارک ملک میں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ قرآنی قاعدہ ہے کہ قرآن کسی بھی مقدم کو مؤخر اور کسی بھی متأخر کو مقدم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مبین حقائق ہے، جو حقیقت جہاں پر رکھنے کے لائق ہوتی ہے قرآن اس کو وہی مقام دیتا ہے۔ اگر کسی کو تبت کا خطاب دیتا ہے تو اسی خطاب کے لائق ہوتا ہے، اور اگر کسی کو نفس کا خطاب دیتا ہے تو اسی خطاب کے لائق ہوتا ہے۔ لیکن اسی قرآن کے ماننے والے تاریخ میں بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ جسے قرآن مقدم کرتا ہے وہ اسے مؤخر کر دیتے ہیں، جسے قرآن متاخر کرتا ہے اسے مقدم کر دیتے ہیں، اور یہیں سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی زندگی اگر قرآنی بیانات کے مطابق ہو تو زندگی بھی قرآنی ہوتی ہے، موت بھی قرآنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر مبانی زندگی کے اپنے اعتبار سے ہوں تو زندگی سراب ہوتی ہے اور موت ہوا بن جاتی ہے۔ تو قرآن نے جس چیز کو جہاں پہ رکھا ہے نہ اسے رتی بھر ہلایا جا سکتا ہے، نہ اپنے مقام سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ مبارک ملک میں الذی خلق الموت والحیات، پروردگار اگر یہ آیت مبین حقائق ہے تو ظاہری طور پر ہونا یوں چاہیے تھا الذی خلق الحیات والموت۔ اس سے پہلے کہ ترتیب پہ گفتگو ہو، پہلا سوال تو یہی ہے کہ موت مخلوق ہے یا آدمی شے کا نام ہے؟ بھئی آدم کو تو خلق نہیں کیا جاتا، ہونے کا نام ہے موت یا نہ ہونے کا نام ہے موت؟ اگر موت نیستی کا نام ہے تو پھر اس کو خلقت سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور اگر قرآن کسی چیز کو خلقت سے منسوب کر دے تو کائنات کے عقلاء جمع ہو جائیں، ماننا پڑے گا یہ ہستی رکھتی ہوئی شے ہے، نیستی رکھتی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن پوری صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو خلق کیا۔ موت ایک مخلوق پروردگار ہے۔ جب انسان نے موت کو آگے عدم سے تعبیر کیا تو مسئلہ الجھ گیا، لیکن جب مبین قرآن نے آ کے موت کا معنی کیا تو مسئلہ سلجھ گیا۔ کہا الموت قنطرۃ، کہا تم موت کو نیستی سمجھتے ہو، موت نیستی کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو ایک پل کا نام ہے جو تمہیں دار فانی سے دار باقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہا موت عدم اور نیستی کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک انتقال کا نام ہے کہ جو باعث ہوتی ہے تم اس دار فانی سے دار باقی کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ کہا ہاں پروردگار، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب وہ انتقال چاہے روح کا ہو جو عام طریقے سے ہوتا ہے، چاہے روح کے ساتھ جسم کا ہو جو خواص اور اولیاء کا ہوتا ہے، کا منتقل ہونا ہے۔ انتقال
ایک وجودی شے کا نام ہے، ایک وجودی حقیقت کا نام ہے. پروردگار نے اس انتقال کو خلق کیا، لیکن بار الہ یہ بتا جب تک کہ حیات نہیں ملے گی یہ انتقال کہاں سے ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے کہ انسان کو زیور حیات سے آراستہ کیا جائے وہ موت کے حوالے کر دیا جائے. لیکن قرآنی حقائق اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں، موت مقدم ہے حیات کے اوپر. پہلے موت ہے اور اس کے بعد حیات ہے. کا شاید اہمیت کی وجہ سے موت کو مقدم کیا گیا ہو، کا اس کے بجائے کہ قرآن کی تفسیر کو تخریب کیا جائے، آئیں حقائق زندگی کو دیکھیں، شاید حقیقت یہی ہو. سورہ مبارکہ روم کی جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو موت مقدم ہے حیات کے اوپر. موت مقدم ہے حیات کے اوپر. کہا کیوں؟ کہا بتائیں موت کا معنی کیا نکلا؟ کہا موت کا معنی نیستی نہیں ہے، موت کا معنی ہے منتقل ہو جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف. تو کہا یہ بتاؤ کیا یہ انتقال صرف دنیا سے آخرت کی طرف ہوتا ہے؟ کلمہ استرجاع جب کسی کی موت کی خبر آتی ہے اور انسان بے ساختہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ بتائیں پہلے آنے کی بات کرتا ہے یا پہلے جانے کی بات کرتا ہے؟ یہ تو نہیں کہتا الیہ راجعون و انا للہ. قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ قرآن پہلے آنے کی بات کر رہا ہے. جب تک یہاں آؤ گے نہیں جاؤ گے کہاں؟ جانا آنے پہ موقوف ہے. اب یہ تو انسان کی کوہتا نظری ہے کہ صرف جانے کو انتقال کا نام دے دیتا ہے، آنے کو انتقال کا نام نہیں دیتا ہے. کہا فرق کیا کرتا ہے؟ چاہے وہاں سے یہاں آؤ چاہے یہاں سے وہاں جاؤ، دونوں کا نام انتقال ہے، دونوں کا نام موت ہے. چاہے انسان اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقل ہو، چاہے اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقل ہو، دونوں کو موت کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں. اور ان دونوں موت کے درمیان ایک حیات ہے اور دوسری موت کے بعد بھی ایک حیات ہے. تو انسان دو موت اور دو حیات کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے. کوئی شخص آیا کہا مولا یہ بتائیے کہ کیسے ممکن ہے جب ہم اتنی چیزیں حاصل کرتے ہیں، اتنی چیزیں سیکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سب بھول جائیں گے. تو مولا نے عجیب مثال دی. کہا یہ بتاؤ کیا جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہیں یاد رہا کہ عالم برزخ میں تم کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ کہا نہیں. کہا قرآن کہہ رہا ہے وعدہ کر کے آئے تھے یا نہیں؟ الستو بربکم قالوا بلا، کیا یہ گواہی دے کے نہیں آئے تھے؟ کہاں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ گواہی دی ہے. کا یاد ہے؟ کا نہیں یاد ہے. کہا انتقال اس عالم سے اس عالم میں اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان جو وہاں یاد کر چکا ہوتا ہے یہاں بھول جاتا ہے. عزیزوں بس اسی کو تطبیق دے دیجئے دوسرے انتقال کے اوپر کہ جب انسان یہاں سے وہاں منتقل ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہ علم حصولی انسان کی روح کا حصہ بن جائے. جب انسان کی روح کا حصہ اور ملکہ بن جاتا ہے، جہاں جہاں روح جاتی ہے وہاں وہاں تک یہ علم بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے. درود پڑھیں اور محمد و آل محمد. کہا دیکھو یہ جتنے بھی معارف ہیں، یہ جتنی بھی ولایت ہے، یہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں، تم یہ نہ سمجھ لینا جب تک کہ یہ تمہارے بدن پر لباس کی طرح رہیں گی تو جیسے لباس کو یہاں چھوڑ کے جاؤ گے ویسے ہی ان چیزوں کو بھی چھوڑ کے جاؤ گے. لیکن جس دن یہ صفات تمہاری روح کا حصہ بن گئی، ولایت تمہارے روح کے اندر روح کا ایک حصہ بن گئی، یہ معارف اسلامی تمہاری روح کا ایک حصہ بن گئے، تو یاد رکھنا جہاں جہاں یہ روح قدم رکھتی جائے
جائے گی، وہاں یہ معارف تمہارے ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ کہا دیکھو معرفت کا نام الفاظ کا سیکھ لینا نہیں ہے، معرفت کا نام اصطلاحوں کو یاد کر لینا نہیں ہے، معرفت کا نام کتابوں کو رٹ لینا نہیں ہے، معرفت کا نام درس میں حاضر ہو جانا نہیں ہے، معرفت کا نام القاب نہیں ہے، معرفت کا نام تصنیفات نہیں ہے، معرفت کا نام تالیفات نہیں ہے۔ معرفت اس حقیقت کو کہتے ہیں جو روح کے ساتھ مل کر انسان کو اس بلندی میں لے جاتی ہے۔ دنیا میں رہتا ہے تو علی والا ہوتا ہے، آخرت میں جاتا ہے تو علی کے ساتھ رہتا ہے۔ درود پڑھیں اور محمد کہا یہ ضروری ہے تاکہ جب انسان منتقل ہو تو اس معرفت کو اپنے ساتھ لے کے جائے کہ جس کو اس نے اپنی زندگی میں اپنی روح کا حصہ بنایا ہے۔ اب ایسے ممکن ہے زندگی 80 سال کی ہو لیکن 8 منٹ کی معرفت بھی زندگی کا حصہ نہ بن پائی ہو، اور ایسے ممکن ہے عمر 14 سال ہو لیکن معرفت اتنی اعلیٰ ہو جو چکھنے سے پہلے موت کا مزہ بتا دے۔ کہا معرفت کو روح کا حصہ بنانے میں عمر درکار نہیں ہے، عمق درکار ہے۔ عمر درکار نہیں ہے، پہلے ممکن ہے۔ کتنے دے بز میں بیٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، سمجھ میں ہی نہیں آیا حضور نے ابھی کیا فرمایا۔ اگر حضور کی فرمائش آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو پھر غدیر میں کسی اور کو تھوڑی نہ کیا جاتا۔ کہ ماذا قال، یہ ابھی کیا سمجھایا۔ عجیب امت مسلمہ ہے، جسے ابھی کا یاد نہ ہو اس کو 23 سال کی اسلام کی معرفت کا یاد رہے گی۔ ابھی کا نہیں یاد رہتا تھا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، خود آپ کی کتابیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ کہ وہ معرفت ہونا چاہیے جو معرفت روح کا حصہ بن جائے۔ معرفت کو روح کا حصہ بنانے کے لیے صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ظاہر وقت ختم ہو جائے گا۔ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے تعلیمات بشری اور تعلیمات اہل بیت میں بعض جگہ ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو یہ ٹکراؤ کبھی کبھی ظاہری ہوتا ہے، تھوڑا سا انسان تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن بعض جگہ کے اوپر نہیں، واقعی ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس اصل مسلم ہے کہ جو حق سے ٹکرا جائے اس کو کنارے رکھ دینا، چاہے اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہم تعداد کے ماننے والے نہیں ہیں، حق کے ماننے والے۔ تو کہا اب آج دنیا میں آپ جائیے یونیورسٹیز میں آپ ایک مطالعہ کریے، بڑی ایک چیز پہ تاکید کی جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ آپ اسپیچ تو دے دیں لیکن موت کے بارے میں گفتگو نہ کریے۔ اور شاید آپ کو سن کے تعجب ہو کہ ہمیں بھی بڑے بڑے اساتذہ نصیحت کرنے کے لیے ملے کہ مولانا جوانوں میں آپ تقریر کرتے ہیں موت کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے، بیچارے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، حقیقت کسی چیز کی سامنے آ جاتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، خوشی ہونا چاہیے۔ کہاں پریشان کیے ہوئے ہیں جوانوں کو، مسلمانوں کو، اچھی باتیں کیجیے۔ تو حضرت قبلہ دیکھیے ہمارا اچھائی اور برائی کا معیار فقط اہل بیت کی زبان ہے، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے چاہے آپ کو کتنا برا لگے، اور جس کو وہ انکار کر دیں وہ برا ہے چاہے آپ کتنا اس کے پیچھے ہو لیں۔ تو اگر وہ ہستیاں آ کے یہ کہہ دیں کہ موت کے ذکر میں 8 فائدے ہیں تو آپ بتائیں موت کا ذکر کرنا چاہیے یا ترک کرنا چاہیے؟ کہا یہ آپ کی معلومات بشری ہیں، جہاں موت کے ذکر کے نتیجے میں آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب بیان اہل بیت میں موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہ صرف سننے والا کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ 8 عظیم فائدے
لے کے اٹھتا ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کس طرح سے بیان کریں. مولا فرماتے ہیں ذکر الموت یمیت الشہوات النفس کا پہلا فائدہ موت کے ذکر کا یہ ہے کہ موت کا ذکر انسان کی نفس کی شہوتوں کو مار ڈالتا ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ موت کو یاد کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا باقی نہیں ہے، فانی ہے. یہاں جو بھی حاصل کرو گے چھوڑ کے جانا ہے. یومی تو تعبیر دیکھیں، ذکر الموت یومی تو یعنی موت کسی شے کی موت کا سبب بن جاتی ہے. ذکر الموت یومی تو مار ڈالتا ہے الشہوات فی النفس وَيَقْلَعُ منابت الغفلہ. جو غفلت کے ریشے ہیں ذکر موت انہیں اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے. آپ دیکھیں انسان کتنا ہی غافل ہو. آج آپ حالات دیکھ لیں، آج تو بڑے ذکر موت کے والے ہی حالات چل رہے ہیں. پہلے کسی کی کھانسنے کی خبر آتی تو انسان سنتا بھی نہیں تھا. اب اگر کھانسی کی خبر آتی ہے تو 4 بار سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ اس کے پاس جاؤں بھی یا نہیں. آپ دیکھیں تو بہرحال یا تو خود بخود سدھر جائیں یا سدھار دیے جائیں گے. یہ پروردگار کا قانون ہے کہ جب مجھے ولی کو بلانا ہوگا تو یا خود انتظام کر لینا یا مجھے مجبور نہ کرنا. اگر خود انتظام نہیں کرو گے تو ایک ایسی نامرئی شے سے انتظام کرواؤں گا کہ دنیا بھی آمادہ ہو جائے گی، منجی کے آنے کا انتظام بھی ہو جائے گا. درود پڑھیں پر محمد علیہ. آپ خود بخود دیکھ لیں بھائی، جب ملاقات کم ہوگی تو خرافات بھی کم ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ خرافات کا بیج ملاقات سے ہی نکلتا ہے. نہ ملیں گے، اصل ملنے سے انکار نہیں ہے قبلہ، لیکن جس ملنے سے ایسے زہریلے پھول نکلے اس کا کیا فائدہ. تو کہ بھائی غیبت کب ہوتی ہے؟ اکیلے بیٹھ تھوڑی سا غیبت کرتا ہے. اکیلے بیٹھ تو فقط ٹینشن لیتا ہے کہ انہیں نے یہ کر دیا، ہم کیوں نہیں کر پائے. جب دوسرے سے ملتا ہے تو یہی چیز دوسرا انداز لے لیتی ہے، اس کے اوپر عنوان آ جاتا ہے غیبت کا. اور اگر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے تو اس میں تہمت بھی جو جاتی ہے. پھر اور زیادہ جذبات پڑھتے ہیں تو اس میں جھوٹ بھی آگے ایڈ ہو جاتا ہے. پھر اور زیادہ جذبات آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ایذا اور ایذا مومن بھی اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے. تو یہ اب عناوین جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ سب کا سبب کیا ہے؟ ملنا. کہا نہ ملو گے نہ یہ سب ہوگا. کہا اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا، ملنا تو پڑے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، اب تم سے ہی ہم منوائیں گے کہ 2 میٹر پہ بیٹھنا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، تو تم خود آگے طے کر رہے ہو. تم خدا کے طے کرو. کہ اچھا ٹھیک ہے، صفائی اسلام کہتے کہتے تھک گیا، نظافت من الایمان ہے. کب 20 بار 20 سیکنڈ تک 20 بار دھلوائیں گے. اور ہم نہیں کہیں گے تم خود یہ قانون بناؤ گے، تم خود یہ سارے قانون بناؤ گے. آپ دیکھیں خود بخود. اب پہلے قبلہ اگر آپ کو ایک کفن دکھائی دیتا تھا، لاش کفن میں لپٹی ہوئی، ٹھیک ہے تھوڑا بہت ایک ٹینشن کا ایک لہر آتی تھی، چلی جاتی تھی. لیکن اب تو یہی نہیں پتا ہوتا اس کفن کے اندر ہے کیا. ابھی تو انسان کا ذہن اسی میں گھومتا رہتا ہے. اللہ پہلے تو بڑا سکون تھا، مریں گے تو 4 لوگ کاندھا دیں گے، 5 لوگ جنازے میں شامل ہوں گے، 10 لوگ فاتحہ پڑھ دیں گے، چلو کچھ تو سکون تھا. نہیں، اب کاندھا دینے میں بھی دشواریاں. اب باقاعدہ کاندھا دینے کے لیے ٹیم بنانا پڑ رہی ہے، دفن کرنے کے لیے انتظام کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں، اور یہ سارا ماحول سالوں نہیں لگے ہیں. تو غور فرمائیے گا، اس دنیا کے اس ماحول کو بدلنے میں صدیاں نہیں لگی ہیں، چند دن لگے ہیں. تو وہ پروردگار جو چند دن میں ماحول کو اتنا بدل دے، کیا چند لمحے میں وہ ماحول کو بدل کر آنے والے کے لیے تیار نہیں کر سکتا؟ کہ یہ تو ہم صرف ایک نشانی تمہیں دکھا رہے ہیں
کہ نہیں ہم بالکل نیچرل طریقے سے کوئی معجزہ، اب آپ بتائیں کوئی معجزہ ہوا ہے؟ کورونا یا کوئی معجزہ ہوا ہے؟ معجزہ تو نہیں ہوا ہے، بالکل نیچرل صورت میں حالات بدلے ہیں، خود ہم نے اس کے اندر جو ہے آ کے شمولیت حاصل کی ہے، اور حالات کہاں سے کہاں ہو گئے۔ پچھلے سال محرم کیسے منایا جا رہا تھا، اس سال سوچ سوچ کے تھکے جا رہے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے منانا ہے نہیں منانا ہے۔ ایک طرف جذبات ہیں عزاداری تو ہوگی، دوسری طرف سے قوانین ہیں کہ یہ بھی پابندی کرنا ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے چند دنوں میں کا پروردگار ایسے ہی انتظام کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ، یقوی القلب بمواعد اللہ، ذکر موت قلب کو طاقت دیتا ہے خدا کے وعدوں کے بارے میں۔ کہ تم موت کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو، دیکھو خود بخود تمہارے دل میں ایک تقویت ہوگی، تمہارا دل پروردگار نے جو وعدے کیے ہیں اس کے بارے میں مستحکم ہو جائے گا۔ یہ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، وَيُرِقُّ الطَّبْعَ، ذکر الموت، موت کے ذکر کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری طبیعت کو، تمہارے اخلاق کو نرم بناتا ہے۔ زمین اگر سخت ہو تو آپ اچھے سے اچھا بیج بھی اس میں ڈال دیں، نکلنے والا نہیں ہے۔ آپ زمزم سے بھی آپ سیراب کر دیں تو وہ بیج ہی رہے گا، فصل میں تبدیل نہیں ہو پائے گا۔ قبلہ بڑا ہی مہنگا بیج خرید کے لے کے آئے تھے، بہترین فصل کا انتخاب کیا تھا، پانی بھی دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، کیا ہوا؟ کہ سب کچھ اچھا تھا، لیکن جس زمین کا انتخاب کیا تھا وہ مناسب نہیں تھی۔ عزیزوں، اب آیات قرآن ہوں، روایات اہل بیت ہوں، موسم رمضان کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب تک قلب آمادہ نہ ہو تب تک یہ باتیں اثر انداز ہوتی ہی نہیں۔ کیا رسول جب قرآن کی آیات پڑھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب موجود نہیں تھے؟ نہیں، وہ بھی موجود تھے، دوسرے بھی موجود تھے۔ کیوں ایک پہ اثر ہوتا تھا دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا؟ زبان ایک تھی، کلام ایک تھا، زمان ایک تھا، مکان ایک تھا، فصل ایک تھی، کہا ساری چیزیں ایک تھی، لیکن جو زمین تھی وہ الگ الگ تھی۔ جہاں زمین ہموار تھی وہاں بیزر ابوذر بن جاتا تھا، جہاں زمین کھوکھلی تھی بنجر تھی وہاں کا ابو جہل رہ جاتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کا ذکر الموت یطفی نار الحرص، ذکر موت حرص کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حریص انسان، یہ ایک صفت، بری اخلاقی صفت، ہر چیز کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کا حق ہے یا نہیں ہے۔ کہ دیکھو ذکر موت اس صفت کو آ کے ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا جس چیز کو حاصل کرنے جا رہا ہے حاصل کر بھی پائے گا یا نہیں۔ آپ دیکھیں اگر معاشرے سے یہ صفت اٹھ جائے، پروردگار صحت و سلامتی دے آیت اللہ فاطمی میاں کو، ابھی ایڈمٹ ہوئے، وہ اپنی کسی ایک سخنرانی میں فرما رہے تھے کہ میں ٹی وی سے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو کسی جوان سے آ کے ایک انٹرویو لیا گیا، تو انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم ابھی مر گئے تو اس نے مسکرا کے پلٹ کے کہا کہ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں۔ تو انہوں نے اس پہ ایک بات کہی کہ کیا جوانی سند ہے بقا کی؟ کہ جوانی تو بقا کی سند نہیں ہے، نہ بڑھاپا موت کا پیغمبر ہے۔ کہ پروردگار جسے عمر دیتا ہے نوح کی عمر دے دیتا ہے، اور جسے اٹھانا چاہتا ہے اس کو اس دنیا میں آنے سے پہلے اٹھا لیتا ہے۔ اگر یہ صفت معاشرے سے کم ہو جائے تو بالکل یہ حضرت جو صفات بتا رہے ہیں آپ بالکل اس کا الٹا کر لیجیے، یعنی اگر ذکر موت ختم ہوگا تو حرص بڑھ جائے گا، اگر ذکر موت کم ہوگا یا ختم ہوگا تو پھر قلب آمادہ نہیں ہوگا مسائل کو سننے کے لیے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ذکر الموت یحقر الدنیا،
دنیا کی تحقیر کر دیتا ہے، سب سے عالی ترین اور قوی ترین صفت۔ جس انسان کے آگے دنیا پست ہو جائے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ بلند ہونے کے لیے کسی نہ کسی چیز پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، ایسے تو انسان بلند نہیں ہو جاتا۔ تو اہل بیت نے راستہ سکھایا ہے، کہا دیکھو وہ پلیٹ فارم جس پہ تمہیں کھڑا ہونا ہے بلندی کے لیے، اس کا نام ہے دنیا۔ جس دن تم نے دنیا کو اپنے پیر کے نیچے کر دیا، پروردگار تمہیں بلندی عطا کر دے گا۔ لیکن جب تک اپنے آپ کو دنیا سے جڑا رکھو گے تو زندگی تو کرو گے لیکن کمال حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اسی لیے اسلام نے کبھی دنیا کی مذمت نہیں کی ہے، کیونکہ دنیا مخلوق پروردگار ہے، خالق اس کا بہترین ہے، جمیل ہے، حکیم ہے۔ خالق اتنا خوبصورت ہے، دنیا کو بھی اس نے خوبصورت بنایا ہے۔ کہا اسلام مذمت دنیا نہیں کرتا ہے بلکہ دنیا سے دل لگانے کی مذمت کرتا ہے۔ اگر دنیا سے دل کو ہٹانا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ موت کا ذکر کرو۔ جتنا زیادہ موت کا ذکر کرتے چلے جاؤ گے دنیا سے دل لگی ہٹتی چلی جائے گی، جتنا دنیا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے خالق سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ دنیا سے اپنی دل لگی کو ہٹانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ہونا۔ یہ واقعہ میں شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آیت اللہ نراقی عظیم شخصیت ہیں، وہ ہیں کہ جن کے پاس شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے 2 سال تک درس پڑھا ہے، صاحب جامع السعادات۔ کاشان میں رہتے تھے۔ ایک فقیر آیا، اس نے دیکھا بڑا دربار ہے، اچھا خاصا لوگ آ رہے ہیں اور خمس و زکوٰۃ بانٹا جا رہا ہے۔ وہ بھی آ گیا، بیچارہ آ کے بیٹھ گیا۔ لیکن بیٹھے بیٹھے باہر شیطان تو اپنا کام ہر جگہ کرتے ہی رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں بات آئی کہ کیسے عالم دین ہے، بڑا پیسے سے کھیل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا قبلہ مجھے آپ سے 2 منٹ کام ہے اکیلے میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو الگ ایک کونے میں گئے، کہا آئیے تشریف لائیے، بتائیے کیا کام ہے۔ کہا یہ بتائیے آپ تو ہم لوگ کو بڑی نصیحت کرتے ہیں، منبر پہ جاتے ہیں تو دنیا یہ نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی کے جتنے بھی واقعات ہیں جب تک کہ پڑھنے دیتے اترتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ مغرب ہونے والی تو مجبوری ہے، اور خود تو آپ درہم و دینار میں کھیل رہے ہیں۔ آئین عراقی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے اس کی بات ختم ہوئی، کہ یہ بتاؤ کربلا چلو گے؟ کسی سے یہ پوچھا جائے اور وہ بھی درویش، تو وہ کہاں سے نہ کرنے والے، کہاں کیوں نہیں کرتے، بسم اللہ چلے۔ کہا کب؟ کہا ابھی 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 ابھی۔ وہیں سے اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے چل دیے۔ کاشان کی سرحد پہ پہنچے تھے، ایک دم سے اس کو یاد آیا۔ کہا واپس؟ کہا کہاں؟ کہا آپ کے گھر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنا کشکول بھول آئی۔ کہا کوئی بات نہیں، دوسرا لے لینا۔ کہا نا وہ تو میری زندگی کا ذریعہ ہے، کشکول نہیں ہوگا تو لوگ پیسے کہاں پہ ڈالیں گے۔ کہا سوچ لو، ہم کربلا کے لیے نکلے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، لے آئے، دوبارہ کیا ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہی تو ہوں گے، چلیں گے، کون سا بہت فلائٹ چھوٹی جا رہی ہے۔ کہا سنو، دنیا دار میں نہیں ہوں، دنیا دار تم ہو۔ میرے پاس کاشان کے تمام مومنین کا مال و دولت موجود تھا، لیکن بغیر کسی کے حوالے کیے ہوئے اپنے مقام سے اٹھ کے کربلا کے لیے چل دیا۔ تمہارے پاس مال دنیا میں ایک کشکول تھا، تم اپنے کشکول سے دل لگی کو جدا نہ کر پائے۔ مال دنیا رکھنا عیب نہیں ہے، اس سے دل لگا لینا عیب ہے۔ پورے کائنات کی دولت موجود ہو لیکن 3 طلاق دے دے تو علی ابن ابی طالب کہلاتا ہے، ایک کشکول سے دل لگاتے تو دنیا مدار کہلاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد۔ دنیا داری یہ نہیں ہے، دنیا داری یہ ہے کہ تم
سے دل لگا رہے ہو. ہاں عزیزوں، اگر دل کو آمادہ کرنا ہے کہ انسان اس دل لگی کو ہٹائے تو بے شک ذکر موت اعلی ترین ذکر ہے، لیکن شاید ایک ذکر اور بھی ہے کہ جس کا یہی ذریعہ ہے، اس کا یہی فائدہ ہے، اور وہ ہے ذکر حسین ابن علی علیہ السلام. چند دن بچے ہیں، آپ دیکھیں مباہلہ آخری وہ عید ہوتی ہے کہ جس کے بعد دل آمادہ ہو جاتا ہے کسی ماں کی آوازوں کو سننے کے لیے. عزاداروں، اس سال کی عزاداری میں اور گزشتہ عزاداری میں بہت فرق ہے. اگر گزشتہ سال آپ صبح تنظیم کی مجلس میں نہیں جا پاتے تھے تو پھر آپ کا دل امیدوار ہوتا تھا کہ علوی دارالقرآن چلے جائیں گے. وہاں کی مجلس اگر چھوٹ جاتی تھی تو آپ کہتے تھے کوئی بات نہیں، حسینیہ میں بھی مجلس ہے، وہاں چلے جائیں گے. وہاں کی بھی چھوٹ جاتی تھی، صبح درس ہوتا تھا، ٹھیک ہے بعد ظہر 2-3 مجلسیں ہیں، چلے جائیں گے. کوئی کام ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، اس میں نہیں جا پاتے تھے تو انسان سوچتا تھا مغرب بعد تو 4-5 مجلسیں لگی ہوئی ہیں، کسی ایک میں شرکت کر لیں گے. تو انسان پورے دن امیدوار رہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے ہی دیں گے. لیکن عزیزوں، اس سال امتحان عزاداری ہے. اب ہمیں یاد آئیں گے وہ شیعہ جو بنی عباس اور بنی امیہ کی حکومتوں میں عزاداری کرتے تھے. اب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے تہخانوں میں عزاداری کی جاتی تھی. بس فرق اتنا ہوگا کہ وہاں ظلم کے ماحول میں عزاداری ہوتی تھی، یہاں عدل کے ماحول میں عزاداری ہوگی. پروردگار تو امتحان اتنا ہی لیتا ہے جتنا بندے میں امتحان دینے کی سکت ہو. پروردگار تجھے خون حسین کا واسطہ عزاداری کے ذریعے ہمارا امتحان نہ لینا. پروردگار کل ہم قیامت میں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بی بی ہم زندہ تھے لیکن پھر بھی جس طرح چاہ رہے تھے اس طرح سے عزاداری نہیں کر پائے تھے. ہاں عزاداروں، محرم کا چاند نظر آنے والا ہے. ہاں پورے سال میں یہی وہ ایک چاند ہے کہ جب نکلتا ہے تو اہل بیت کا گھرانہ سیاہ پوش ہو جاتا ہے. سیدانیوں کے سر پر سے ردائیں ہٹنے لگتی ہیں، اہل بیت کے چہرے کے اوپر غم کے آثار نظر آ جاتے ہیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو کوئی میرے والد کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا، اور جیسے جیسے 10ویں محرم نزدیک ہوتی جاتی تھی مولا کے چہرے کے آثار، مولا کے چہرے کے اوپر غم کے آثار پڑتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب شب عاشور ہوتی تھی اللہ اکبر تو پھر میرے والد کے پورے وجود میں غم چھایا ہوا ہوتا تھا. آخر کیوں نہ ہو، ارے ہم اور آپ تو اتنے سالوں کے بعد کتابوں سے مصائب کو سنتے ہیں، خطبہ سے مصائب کو سنتے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑھی جاتی ہے تو دل پارا پارا ہو جاتا ہے. ارے اس انسان کے بارے میں سوچئے جس کے آنکھوں کے سامنے کربلا موجود ہو، جس کے آنکھوں کے سامنے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ رہا ہو. اس انسان کے بارے میں سوچئے جس کے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہو. ارے اسی لیے تو میرا مولا زیارت نہریہ میں فرماتا ہے لاب کی امنا علیک بدل الدموع دما. اے میرے جد، جب میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں
الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين بار الہا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، بار الہا تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، پروردگار یہ بیماری یہ مشکل جو اس دنیا میں چھائی ہوئی ہے پروردگار جلد از جلد اس کا خاتمہ بخیر فرما، پروردگار شیعیان حیدر کرار جن مشکلات میں دوچار ہیں جو دشمنوں کی سازشوں میں دوچار ہیں پروردگار اس کو سمجھنے کی اس سے لڑنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا انتظام فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما، بار الہا محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ، بار الہا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو، پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرما، پروردگار بانی مجلس حاضرین مجلس منتظمین مجلس کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اس مجلس کا ثواب ان کو بھی عائد و واصل فرما، پروردگار جس مقدس مقصد کو لے کر ہم اس سرزمین پر آئے ہیں جلد از جلد بہتر سے بہتر طریقے سے اس میں ہمیں کامیاب و کامرانی عطا فرما، پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم مصطفیٰ عالم نقوی ابن سید غلام حسین نقوی کو